jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude ratno osuđen. تاریخ کے اوراق میں بعض واقعات انسانی ضمیر کو صدیوں تک جھنجھوڑتے رہتے ہیں۔ بوسنیا کے ایک چھوٹے سے قصبے سربرینکا میں 1995 کو پیش آنے والا قتل عام ایسا ہی ایک واقعہ ہے۔ یہ قتل عام نہ صرف یورپ میں مسلمانوں کی نسل کشی کی بدترین مثال ہے، بلکہ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کے دوہرا معیار کو بھی بے نقاب کرتا ہے۔ آج جب فلسطین کے شہر غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں روزانہ کی بنیاد پر بچوں، عورتوں اور معصوم شہریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو ہمیں سربرینکا کی یاد اس لیے بھی آتی ہے کہ ظلم کا طریقہ کار، عالمی طاقتوں کی بے حسی اور مسلمانوں کی بے بسی سب کچھ ویسا ہی ہے، بس نام، مقام اور وقت بدل گئے ہیں۔ یورپ کے جنوب مشرقی خطے میں واقع بوسنیا و ہرزیگووینا 1990 کی دہائی میں یوگوسلاویہ کے ٹوٹنے کے بعد بدترین خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ بوسنیا میں مسلمانوں، بوسنیائی قوم، سربوں، کروٹوں، کیتھولک اور آرتھوڈکس عیسائی کے درمیان اقتدار و زمین کی حصول کی کشمکش جاری تھی۔ 1992 میں بوسنیا نے آزادی کا اعلان کر دیا تو سرب قوم پرستوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کو زمین سے مٹانے کے لیے باقاعدہ فوجی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ چنانچہ سرب قوم نے گریٹر سربیا کے منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایک منظم طریقے سے چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ ہزاروں دیہات جلا دیے گئے، لاکھوں افراد کو کیمپوں میں بند کر دیا گیا، خواتین کی عصمت دری کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا اور ہزاروں مردوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے جن علاقوں کو محفوظ پناہ گاہیں قرار دیا تھا ان میں بھی مسلمان محفوظ نہ رہے۔ 11 جولائی 1995 کا یہی وہ دن تھا جب جنرل رتکو میلاڈچ کی قیادت میں بوسنیائی سرب فوج نے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی محفوظ قرار دی گئی پناہ گاہ سربرینکا پر حملہ کر دیا۔ وہاں پہلے سے ہزاروں مسلمان مہاجرین موجود تھے جو اس پناہ گاہ میں عالمی اداروں کی موجودگی کی بنا پر خود کو محفوظ تصور کر رہے تھے، لیکن اقوام متحدہ کی ڈچ امن فوج نہ صرف ان حملوں کو روکنے میں ناکام رہی بلکہ کئی مقامات پر سرب افواج کی معاونت کی اطلاعات بھی منظر عام پر آئیں۔ سرب فوج نے ہزاروں مردوں اور لڑکوں کو ان کے خاندانوں سے علیحدہ کیا اور منظم طور پر قتل کر کے اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا۔ اندازے کے مطابق 8372 مسلمان مرد اور لڑکے قتل کر دیے گئے۔ یہ قتل عام چند دنوں میں مکمل ہوا، عورتوں کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر جبراً انخلا پر مجبور کر دیا گیا۔ ہزاروں بچوں نے اپنے باپوں، بھائیوں اور عزیزوں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ سربرینکا میں اقوام متحدہ کی موجودگی کے باوجود قتل عام کا واقعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ مغربی طاقتیں محض مصلحت کی بنیاد پر انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں۔ ان کی ہمدردی کی حدود مذہب، قوم اور جغرافیہ کے پیمانوں سے مشروط ہوتی ہیں۔ بوسنیا میں مسلمانوں کی نسل کشی پر مغرب کا رد عمل منافقانہ، مصلحت اندیش اور محض رسمی تھا۔ اگر یہودی یا کسی مغربی قوم سے وابستہ لوگ اس قتل عام کا نشانہ بنتے تو یقیناً پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہو جاتا، اقتصادی پابندیاں لگ جاتی،
فوجی مداخلت ہوتی اور جنگی جرائم پر فوری انصاف کی دہائیاں دی جاتی۔ اب آئیے فلسطین کی طرف۔ اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی بمباری نے غزہ کو کھنڈر بنا دیا ہے۔ بالراحة يا عمري ما تخافيش يا عمري ما تخافيش يا رب يا رب يا رب أهلي يا رب ما تخافوش تعال من هنا تعال بالبوت لا لا تعال تعال ها جديد الآن من جديد انهار البرج انهار البرج انهار البرج إذا مشاهدينا الكرام قلب مدينة غزة يخسر 4 أبراج رئيسة وهامة فيه بعد قصف برج الجلال. מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اب تک 50,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں تقریباً 20,000 بچے اور 15,000 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ ہزاروں عمارتیں، اسکول، مساجد، یہاں تک کہ ہاسپٹلز مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ پانی، بجلی، خوراک اور دوا تک میسر نہیں ہے۔ اب تو عالم یہ ہے کہ امدادی سامان تقسیم کرنے کی جگہوں پر بھی اسرائیل بمباری کرتا ہے، لیکن عالمی میڈیا اور مغربی ممالک اسرائیلی بیانیے کو ہی نشر کر رہے ہیں۔ فلسطینی عوام، جن کی تیسری نسل آج بھی مہاجر کیمپوں میں زندگی گزار رہی ہے، مسلسل ظلم کا شکار ہیں۔ ان پر نہ صرف زمینی حملے کیے جا رہے ہیں، بلکہ فضائی، بحری اور سائبر جنگ بھی ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ اس موقع پر امت مسلمہ کا کردار بھی بڑا تعجب خیز ہے۔ سربرینکا ہو یا غزہ، مسلم دنیا کی بے حسی اور انتشار نمایاں ہے۔ بوسنیا کے وقت بھی OIC صرف اجلاس کرتی رہی، اور آج بھی فلسطین کے لیے صرف قراردادیں اور تقریریں ہی ہو رہی ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اگر 1995 میں مسلم دنیا متحد ہو کر سربرینکا پر رد عمل دیتی تو شاید آج فلسطین میں یہ المیہ نہ ہوتا؟ مسلمانوں کی قیادت، خاص طور پر خلیجی ممالک کی حکومتیں، مغرب کی تابعداری میں اس حد تک آگے جا چکی ہیں کہ اب وہ فلسطین جیسے بنیادی مسئلے پر بھی دو ٹوک موقف اختیار کرنے سے قاصر ہیں۔ کہیں تجارتی معاہدے ہیں تو کہیں سلامتی کونسل کی مستقل نشست کی آس۔ آج ہمیں اس امر پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ کیا ہم صرف تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ کیا ہم صرف تعزیتی اجلاس، مذمتی بیانات اور یکجہتی کے بینر تک محدود رہیں گے؟ کیا ہم نسل کشیوں کے بعد ہی بیدار ہوتے ہیں اور پھر جلد ہی فراموش کر دیتے ہیں؟ سربرینکا کا سبق ہمیں بتاتا ہے کہ اگر مظلوم کی آواز نہ اٹھائی جائے، اگر ظالم کو بروقت روکا نہ جائے تو ظلم کی شکلیں بدل بدل کر سامنے آتی رہتی ہیں۔ فلسطین کی صورتحال ہمیں خبردار کر رہی ہے کہ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل یہ آگ ہماری دہلیز تک بھی آ سکتی ہے۔ سربرینکا کے قتل عام کو 3 دہائیاں گزر چکی ہیں، لیکن اس کے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ فلسطین میں جاری نسل کشی ہمیں تاریخ کے اسی دور کا منظر دکھا رہی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب ظلم کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے، اسلحہ جدید
اور خاموشی گہری ہو چکی ہے۔ لہٰذا وقت ہے کہ ہم ظلم کو صرف یاد نہ رکھیں، اس کے خلاف منظم آواز بلند کریں۔ نوجوان نسل کو یہ سکھائیں کہ فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں، یہ امت مسلمہ کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ ہم قلم، زبان، میڈیا اور سوشل نیٹ ورک کے ذریعے اس جدوجہد کا حصہ بنیں، دعا کے ساتھ عملی اقدامات بھی کریں۔ سربرینکا کی قبریں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں، غزہ کے بچے ہمیں سوال کرتے ہیں، کیا ہماری لاشوں سے بھی دنیا جاگے گی؟ یہ سوال صرف دنیا سے نہیں، امت مسلمہ سے بھی ہے۔ کیا ہم اس کا جواب دے پائیں گے؟ کیا اگلی نسل کو صرف ایک اور داستان غم دے کر چپ ہو جائیں گے؟